اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہماری جانیں قربان ہو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ یہ آپ ہی کا وجود بابرکت کہ جس کی بدولت ہم نے جوان مردی اور کرامت نفس جیسے مفاہیم کو سیکھا اور یہ کربلا والوں کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں. یہ کربلا والوں کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد عام انسان سمجھ سکتا ہے کہ دراصل اگر ذلت کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو یہ حیات و زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس سے عزت کی موت بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. اور اگر انسان عزت اور کرامت جیسی نعمتوں سے خالی ہے تو وہ پھر انسان نہیں، وہ درندہ ہے. پھر وہ پستیوں میں گرنے کے لیے ہر آن تیار ہے. پھر وہ رذالتوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتے ہوئے بالآخر کہاں پہنچ جائے گا کہ جس حوالے سے ہمیں اسفل السافلین جیسی تعابیر ملتی ہیں. جو افراد بارگاہ رب العزت میں جھک جاتے ہیں اور ان کا مقصد قرب الہی ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی مشکل کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر یہ سوچنا گوارا نہیں کر سکتے کہ بارگاہ پروردگار میں نافرمانی کریں، لہذا ڈٹ جاتے ہیں غیر اللہ کے سامنے. باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کا مالک حسین ہے. حسین ابن علی نے اپنا سر کٹا کے انسان کو انسانیت کا شرف عطا کیا. اور پھر کس انداز میں گزشتہ گفتگو میں ہم نے کربلا والوں کی عبادت کی طرف اشارہ کیا اور دیکھا کہ کربلا میں ہر سپاہی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اپنے آپ کو مقام عبودیت پر رکھ کر خوش ہے، اور انداز بندگی ہے نرالا حسین کا جو سردار ہے شہدائے کربلا کا. کیا فرمایا شاعر نے کہ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا. بے داغ زندگی کا یہی تو کمال ہے، ہر شخص پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا. یہی وجہ ہے کہ آج حسین ابن علی کی محبت ہر صاحب ایمان و صاحب ضمیر کے دل میں بھری ہوئی ہے. جگر گور شاہ رسول فرزند علی و بطول دنیا کو سکھا گیا عشق دیکھنا ہے تو آؤ کربلا میں دیکھو کہ ہم جان ہتھیلی پر لے کر پھر رہے ہیں.
اور دنیا کی ہر چیز کو ٹھوکر مارنے کو تیار ہیں. جو تخت و تاج و حکومت کو ٹھوکر مار دے اور کہے کہ قرب رضوان افضل ہے، لقائے پروردگار کو ہر چیز پر ترجیح دے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور شریعت کی منطق میں ولایت کی تعریف اور مفہوم اگر دیکھنا ہو تو یہی ہے کہ بے چون و چراں تسلیم ہو جاؤ. اور در حقیقت اسی کو حقیقی عشق کہتے ہیں. ورنہ اگر کراہت کے ساتھ انسان کوئی عمل انجام دے تو اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو سچا عشق نہیں کہا جا سکتا. کربلا میں فضیلتوں کے مینار نظر آتے ہیں اور مد مقابل ایسے پست ترین افراد نظر آتے ہیں کہ جو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، جو لوگ انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں، جو صرف 72 کے قاتل نہیں ہیں، پوری انسانیت کے قاتل ہیں، جنہوں نے حق و حقیقت کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا. جی ناظرین گرامی، یزید ابن زیاد، عمر سعد، شمر ملعون، یہ سب دنیا کے بندے اور غلام ہیں. یہ ہوا و ہوس کے پجاری ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی لذات کا حصول ہے، اور لہٰذا ان چیزوں کو، ان دنیاوی مال و دولت کو، حکومت کو، عہدے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تاریخ میں ایسی جنایات رقم کی کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. زیارت اربعین میں جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اربعین پر ہم پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو حسین کے مقابل آئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنی بہت ہی معمولی قیمت لگائی، بہت کم بولی لگائی، اپنی قیمت لگائی، اور انہوں نے اپنی آخرت کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا. اور یقیناً جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کا تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس دنیا کے لالچ میں ان لوگوں نے یہ خیانت اور یہ بھیانک جنایات انجام دی ہیں، اس دنیا تک بھی پہنچ نہیں سکے. ہاں ناظرین محترم، کربلا عظیم درسگاہ ہے حق و باطل کی صحیح شناخت کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے. کربلا نے ہمیں یہ درس دیا کہ حقیقی مجاہد کون ہوتے ہیں، جن کے مد نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. مشکل ہے پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کرنا، اور اگر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ خوبصورت تعبیر استعمال کر رہی ہیں اور ان کی بابصیرت نگاہ کربلا کو اس انداز میں پیش کر رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی خدا، حجت خدا، سید الشہداء سلام اللہ علیہ اور ان کے ساتھی وہ اس مقام رضا پر فائز ہیں. اور جب وہ ہستیاں مقام رضا پر فائز ہیں تو پھر کیسے ان کو زیبائی نظر نہ آئے، خوبصورتی دکھائی نہ دے. کہتے ہیں کہ معصوم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، مجھے صحت کی بجائے بیماری زیادہ پسند ہے، مجھے پیسے کی بجائے فقر زیادہ پسند ہے،
مجھے بہت بڑے بڑے گھروں اور محلوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے گھر، کھلے راستوں کی بجائے تنگ گلیاں پسند ہیں۔ اندازہ لگائیے۔ مجھے فقر پسند ہے، دولت مردی پسند نہیں۔ مجھے گمنامی پسند ہے، شہرت پسند نہیں، اور کافی ساری تعابیر۔ تو ارشاد فرمایا، مسکرائے ارشاد فرمایا، ہمیں وہ پسند ہے جو ہمارے رب کو ہمارے لیے پسند ہو۔ اگر پروردگار عالم فقر دینا چاہتا ہے تو فقر پسند ہے، دولت سے نوازنا چاہے تو وہ پسند ہے، خدا صحت دے تو پسند ہے، بیماری دے تو پسند ہے۔ ہم اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور کربلا میں دیکھو کہ اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اگر دوش نبوت پر سوار ہیں تو راضی ہیں، اگر سموں کے نیچے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ہیں، تب بھی راضی ہیں، اور سوائے اس کے کہیں کہ پروردگارہ رضاً برضاک و تسلیماً لامر مولا، پروردگارہ ہم تسلیم ہیں تیرے حکم کے آگے، تیری رضا میں ہماری رضایت ہے۔ جب حتیٰ حرکت کی مکہ سے کوفہ کی طرف تو خطبے میں فرمایا رضا اللہ رضان اہل البیت، ہمارے خاندان کی پسند اور رضا وہی ہوتی ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور یہ عشق حسین ہے۔ دنیا والوں کو دکھا دیا، پروردگار عالم جب آزمائشوں میں ڈالتا ہے، جب امتحانات میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جائے، حق و باطل کی تمیز ہو جائے۔ اور یہ کمال ہے کربلا کا، یہ کمال ہے عاشورہ کا، سید الشہداء کا، کہ جب تک دنیا رہے گی حق و باطل میں تمیز کر کے دکھا دی۔ ممکن ہے یہ کوئی کہے کہ کیا آج سب نمازی ہو گئے، کیا سب عبادت گزار ہو گئے، کیا ساری دنیا کے لوگ حرام اور حلال کی پابندی کرنے لگے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حتیٰ وہ افراد کہ جو دیندار نہیں ہیں، بے دین ہیں، حتیٰ وہ افراد کہ جو غلط کام کرتے ہیں، وہ افراد بھی اچھائیوں کی تعریف کرتے ہیں، عدل کو پسند کرتے ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ وہ افراد بھی چاہتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو تو جس کے ساتھ حق ہو اس کو حق دیا جائے۔ وہ افراد بھی تمجید کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ان افراد کے کہ جو بے گناہ ہیں، جو غلط کاموں میں نہیں پڑے ہوئے، خود گناہگار ہے، لیکن اپنے لیے جب جیون ساتھی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ ہو جو گناہوں میں آلودہ نہ ہو۔ اور یہی حق کی فتح ہے کہ آج لوگوں میں انسانیت نظر آتی ہے، اور یقیناً آج ہر ظالم کو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ حتیٰ ظالم اگر اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ کربلا نے ہمیں یہ سکھایا، اور یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی زیبائی اور خوبصورتی ہے کہ حق و باطل کے درمیان میں ایک باؤنڈری بنا دی اور پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ کربلا کی خوبصورتیاں اور جمال۔ ایک اور نقطہ جو میرے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کا جو مفہوم دیا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری طور پر
لوگ کہتے ہیں کہ سب مارے گئے اور یہ کیسی کامیابی ہے، تو یہ غلط ہے۔ کربلا والوں نے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اوج مظلومیت پر رہ کر بھی آپ فاتح ہو سکتے ہیں۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خون کا تلوار پر کامیاب ہونا پیروزی شمشیر بر خون، تو یہاں یہی سمجھ آتی ہے کہ جس ملت میں شہادت کو سعادت سمجھا جائے وہ کامیاب ہے۔ اور کربلا والوں نے کہا ہم مارے جائیں یا مار ڈالیں، دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں، ہم موفق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک فریضہ جو ہوتا ہے، جو واجب ہوتا ہے انسان پر، یعنی گویا وہی جو اللہ کی رضا جس چیز میں ہے، وہ اس عمل کو انجام دینے کو اہم سمجھتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو بے طریق احسن انجام دوں، نتیجہ جو بھی نکلے وہ اہم نہیں ہے۔ اور یہ کربلا کا حسن ہے، اس نے ہمیں سکھا دیا۔ اور اسی طرح سے سید سجاد اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اسی نگاہ کے ساتھ ان تمام تر دردناک المناک حوادث کو اسی دید سے دیکھا، جبھی تو کہا ما رأیت الا جمیلا، کیونکہ دیکھا کہ یہ ساری قربانیاں اس لیے ہیں کہ اسلام کامیاب رہے اور رہا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کس عینک سے، کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ہم کس انداز میں مسائل اور مشکلات کے ساتھ برخورد کرتے ہیں، یہ اہم ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ابراہیم بن طلحہ آیا اور پوچھا مولا کون کامیاب ہوا؟ کہا کہ جب نماز کا وقت آئے گا نا تو اذان پڑھنا، اقامت پڑھنا، اور تو خود سمجھ جائے گا کہ کون کامیاب ہے۔ آج ندائے توحید دو نبوت جب بلند ہوتی ہے تو یہ اعلان کرتی ہے کہ حسین ابن علی اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ عزاداری نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظالم کو ناپسند کرو اور مظلوم کی حمایت کرو، اور جو ظلم کا سبب ہے اس کو بھی ڈھونڈو۔ لہذا ملتا ہے اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین الاخر۔ اور اسی طرح سے جب کہا گیا کہ یزید کی بیعت کی جائے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے یہ سنا کہ خلافت آل ابو سفیان پر حرام ہے، یعنی جڑ کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ اصل ریشہ جو ہے اس برائی کا، اصل جڑ جو ہے اس کی وہ کیا ہے۔ کربلا نے ہمیں یہ سکھایا کہ خالق کی رضایت اہم ہے اور کبھی بھی مخلوق کی رضایت کو برتر نہ سمجھا جائے۔ لوگ کسی حالت میں انسان سے راضی نہیں ہوتے، اور بعض اوقات کسی ایک کو راضی کرتے کرتے انسان دوسرے کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو کیوں گھاٹے کا سودا کیا جائے اور کیوں اپنی عاقبت کو تباہ کیا جائے؟ لوگوں کو سوچتے سوچتے، ان کی رضایت کو حاصل کرتے کرتے پروردگار عالم کی نافرمانی کیوں انجام دی جائے؟ کربلا کا یہ بہترین درس ہے۔
کہ اہم پروردگار عالم کی رضایت ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سید سجاد نے جب شام کی مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ درباری بکا ہوا خطیب اٹھ کر اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہنے لگا ہے اور چاپلوسی اور تملق کا وہ مظاہرہ کیا گیا، تو اور جب کہا کہ مجھے بھی ان لکڑیوں پر جانے دیا جائے، اور وہ خطبہ دیا اور اپنی شان بیان کی، اپنے خاندان کو کے افتخارات کو بیان کیا، اپنے حسب و نسب سے لوگوں کو آگاہ کیا، تو تب کیا کہا میرے مولا نے کہ جب وہ مؤذن اذان دیتا ہے یا وہ درباری ملا جو ہے وہ آ کر اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے مخلوق کی رضایت کو خالق کی مرضی پر ترجیح دی۔ اور ہمیں یہ سکھا دیا کہ جو بھی شرائط ہوں، جو بھی حالات ہوں، جو بھی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، مخلوق کی رضایت اہم نہیں ہے بلکہ خالق۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ آج کی دنیا میں بہت سارے گھروں میں یہ مسائل ہمیں دکھائی دیتے ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، لوگ جو ہیں وہ، اور پھر جب فیصلہ کرتے ہیں، جب انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ اس کے بدلے میں شوہر کو راضی رکھتے ہیں، بیوی کو راضی رکھتے ہیں، بچوں کو، سسرال کو، معاشرے کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دوست، یہ وہ فلان۔ ناظرین محترم، ہمارا دین بہت ہی غنی، کامل، جامع دین، اور اس کی تعلیمات اس قدر خوبصورت، اس قدر بہترین، اور پھر اگر انسان خالق کی معرفت نہ رکھے تو اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ کربلا کا ایک اور حسن حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ جب جناب مسلم بن عقیل گرفتار ہو جاتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میری 3 وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میرے ذمے اتنا قرضہ ہے اور میری زرع کو بیچ کر اس قرض کو ادا کر دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ مسلم جو شہید ہونے جا رہے ہیں، اور شہید کا مقام اور درجہ کتنا بلند ہوتا ہے، اور یقیناً جب اس کے وجود کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اگر گناہ، جتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، پروردگار عالم ان کو معاف کرتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ حقوق العباد کی پاسداری کے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ اگر کسی کا کچھ میں، البتہ اس میں ایک اور بھی پیغام نہفتہ ہے، گویا مسلم کتنے دنوں سے یہاں رہ رہے ہیں، مال و دولت اور پیسہ اور خرچ لے کر آئے ہیں، لیکن بالآخر پردیس میں، اور اگر یہ قرض لیا ہے تو پھر اس کی ادائیگی کی فکر بھی ہے۔ بس آخری وصیت، شہید ہونے جا رہے ہیں لیکن بھولے نہیں کہ میرے ذمہ یہ قرضہ ادا کیا جائے۔ اور 2 محرم کو جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچتا ہے تو ہمیں ملتا ہے کہ مولا سید الشہداء امام حسین امام علی مقام نے کیا کام کیا، کسانوں کو بلایا اور اس زمین کو خریدا اور اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کی، تاکہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا خون
لوگوں کی زمین پر نہ بہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نہیں چاہتے کہ ان کی قبور غیروں کی جگہ پر بنے، غیروں کی زمین پر بنے۔ اللہ اکبر۔ حقوق العباد اپنی اوج پر دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شب عاشور جب ساتھیوں کو جمع کیا ہے، جب نصیحتیں کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، بشارتیں دی ہیں، اتمام حجت کی ہے، تو وہاں ایک اور نقطہ خوبصورت اور حسین ملتا ہے کہ عاشورہ سے پہلے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو وہ اس کو اتار دے۔ آج کے مسلمان کو یہ دعوت فکر ہے کہ حسین راضی نہیں کہ کوئی مقروض ان کے 72 ساتھیوں میں ہو، لہذا حق الناس بہت اہم ہے۔ یہاں تک کہ احکام میں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے کسی کا حق ہے اور وہ مانگنے آ جائے اور انسان حالت نماز میں ہو اور وہ کہے کہ مجھے ابھی اپنی رقم چاہیے، ابھی اپنی چیز چاہیے، اور وہ ادا کر سکتا ہو، تو واجب ہے کہ نماز کو توڑ دے اور پہلے اپنا قرضہ ادا کرے۔ تو یہ کربلا کا حسن اور درس ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہو اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں اور وہ جان بوجھ کر کہے کہ نہیں میں نہیں ادا کرتا، میری مرضی میں نہیں دینا چاہتا، اتنا بڑا ستم ہے یہ۔ حقوق العباد کے حوالے سے اتنی زیادہ اہمیت اس کی بیان ہوئی ہے کہ پیسے ہیں تیرے پاس لیکن تو اپنا قرض ادا نہیں کر رہا، تو پھر ہر رات جب وہ سوتا ہے تو اس کے کھاتے میں چوری کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حق مہر کی اتنی اہمیت ہے۔ آج کے لوگ اپنی شادیوں میں ہر قسم کے گناہ کو برداشت کر لیتے ہیں، ہر قسم کے خرچوں کو برداشت کرنے کے لیے بہت ہی پوری آمادگی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں۔ بہترین ہال بک کروائے جاتے ہیں، بہترین لباس، بہترین خرچے، اور وہاں پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بچی یا اس کے والدین حق مہر کو زیادہ لکھوائیں کسی بھی وجہ سے، تو وہاں فوراً تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ حالانکہ شادی میں واجبات میں صرف 2 چیزیں واجب ہیں، ایک خطبہ نکاح اور دوسرا حق مہر۔ اگرچہ روایات میں ملتا ہے کہ بہتر ہے کہ اس کی رقم کم ہو، لیکن دین نے یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ زیادہ لکھوانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض اوقات بعض لوگ یہ کہہ کر کہ کس نے دیا کس نے لیا جتنا مرضی لکھوا لیں، تو روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کا حق مہر ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تو وہ چور ہے۔ اسی طرح انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور قرض دینا اور صدقہ، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہی تھی کہ کربلا میں بندوں کے حقوق کے حوالے سے کربلا والوں نے اپنا کردار جو ہے وہ بطریق احسن نبھایا ہے۔ حلال و حرام کی پابندی بھی یہاں سمجھ آتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر پابندی کی جاتی ہے دینی احکام کی کہ حتیٰ اگر اسیر سمجھ کر کوئی نان و خورما لے کر آیا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن بیویوں نے یہ کہہ کر نان و خورما واپس کر دیے کہ ان الصدقۃ علینا حرام، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اب ایک پہلو تو حرام و حلال کی پابندی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا والوں پہچانو تو صحیح کہ یہ لوگ کون ہیں، ہم لوگ کون ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کون ہوتے ہیں وہ جن پر صدقہ حرام ہوتا ہے۔ ہم آل رسول ہیں، ہم اولاد رسول ہیں، اور تم ہمیں صدقہ دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔
بہت سے انقلابات دنیا میں دکھائی دیتے ہیں، بہت سے قیام ہوتے ہیں، اور دین ظاہر دین فطرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں، چرچ کی حفاظت کرتے ہیں، گردوارے ہیں، مندر ہیں، جو بھی یعنی دین سے متعلق کسی کی کوئی بھی چیز ہو، بت خانہ ہے، چرچ ہے، جو بھی ہے، آباد کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ نقطہ ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، دنیا جو ہے ان چیزوں کو بھولے گی نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہنے والے دین پر عمل کریں یا نہ کریں، اپنے رہبر کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا کا رہبر امام معصوم ہے، ولی خدا ہے، حجت خدا ہے۔ دنیا آج آپ پوچھ لیجئے دوسرے مذاہب کے افراد کو بھی کہ کس طرح سے در حسین پر آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے رسول جس کے بوسے لیا کرتے تھے، جن کی پشت پر اگر حالت سجدہ میں حسین چلے گئے ہیں تو تسبیح کو 70 دفعہ بڑھایا، یہاں تک کہ خود اتر آئے۔ ایک عالم دین کا جملہ میں دہراؤں گی، فرمایا کہ حسین بچے تھے، رسول خدا تو بچے نہیں تھے، اور یقیناً گویا اپنے ہر عمل سے تعارف کروایا حسین ابن علی کا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اگر دین کو پہچاننا ہے تو پھر پیروی کرو حسین ابن علی کی۔ اور پھر مودت فی القربہ کے حوالے سے جو اجر رسالت مانگا گیا، جو کہا گیا کہ میں اجر نہیں مانگتا الا المودت فی القربہ، یہ ہم سے بھی تقاضا ہے۔ اور کربلا کا حسن یہی ہے کہ چاہنے والے حسین ابن علی سے عشق کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اگرچہ ظاہر ہے کہ اس کے مراحل اور مراتب میں کوئی بالکل پہلی سیڑھی پر ہے اور کوئی معرفت حاصل کر کے قدم بے قدم جو ہے وہ بلندیوں کا سفر اختیار کر لیتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد اس قدر بلند و برتر نظر آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر صورت میں اس دین کو بچانا ہے، کہ لحوف میں ملتا ہے کہ کسی کہ پوچھا جاتا ہے شہید کیوں ہونا چاہتے تھے حسین ابن علی، تو کیا فرمایا؟ الا ترون الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ حسین شہید ہوں گے تو اس شہادت سے لوگ جاگ اٹھیں گے، بیداری ہوگی۔ شہید کا خون کبھی بھی رائے گان نہیں جاتا، یہ سکھایا کربلا والوں نے کہ آج دیکھ لو 1400 سال گزر گئے لیکن ان تمام فضیلتوں کو جگا گئے حسین ابن علی۔ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں حق پر عمل نہیں ہو رہا، لہٰذا حسین جان دے گا تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، تاکہ ہل جائیں، حرکت کریں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ بعد میں کئی قیام ہوئے، اور ان سب کا سرچشمہ جیسا کہ میں نے کل ظاہراً عرض کیا، واقعہ عظیم کربلا ہے۔ حسین ابن علی نے یہ سکھایا کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں، میں منکر سے نفرت کرتا ہوں، اور یہ صرف اور صرف ان ایام سے متعلق نہیں ہے بلکہ جب تک دنیا قائم ہے حسین ابن علی کا یہ پیغام ہے کہ معروف اچھا ہے اور منکر برا ہے۔ حسین کربلا اس لیے گئے کہ معروف پر عمل ہو، ہدف مقدس ہے۔
حسین ابن علی نے ان لوگوں کو دو راہے پر کھڑا کر دیا، اور اگرچہ دعوت دی اور چاہا کہ انسان بن جائیں وہ اور راہ ہدایت پر آ جائیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حر کا ذکر ہوتا ہے، جناب زہیر بن کین کا ذکر ہوتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ عمر سعد بھی شب عاشور پریشان رہا، لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دی، اور جناب حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی قسم جنت کے علاوہ کسی چیز کا انتخاب نہیں کروں گا۔ اور عمر سعد کا بھی یہی حال تھا، لیکن اس نے جہنم کا انتخاب خود کیا، رے کی حکومت کے لالچ میں اس نے سب کچھ کیا۔ اے دنیا والو، آج آؤ مجھے بتاؤ کہ کیا اس کو وہ حکومت ملی یا وہ اس میں ناکام رہا۔ حسین ابن علی نے یہ قیام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ زنازادہ ابن زنازادہ امام کو مجبور کر رہا ہے، یا بیعت کرو یا مارے جاؤ، یا جان دے دو یا بیعت کر لو۔ کیسے بیعت کرتے حسین ابن علی جو شیطانی راستوں پر چل رہے تھے، جو اللہ کے قوانین کو پاؤں تلے روند رہے تھے، جو سیرت النبوی پر ضرب لگانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان شیطانوں سے ممکن نہیں تھا جو فساد برپا کر رہے تھے کہ مولا ہاتھ ملا لیتے، جو بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھ کر اپنوں میں تقسیم کر رہے تھے، جو اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے تھے۔ فرمایا میں اس قابل ہوں کہ سسٹم کو بدل دوں۔ یہاں پر ایک اور حسن نظر آتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آگے بڑھ کر اصلاح کر سکتے ہو تو خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بس حسین ابن علی کا مقصد بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ بردگی قبول نہیں، حسین کسی کا غلام ہو جائے، بیعت قبول نہیں، یزیدی نظام ناقابل قبول، ذلت پوری طاقت سے فرمایا ہیہات من الذلہ۔ پیام عاشورہ، پیام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام تر ساتھیوں کا، خود نمائی نہیں چاہتے، ہم ریاکاری نہیں چاہتے، ہمارا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ دین کا احیاء ہو اور الہی قوانین کا نافذ کیے جائیں۔ ناظرین محترم، دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، ہوتی رہیں گی، پھر عاشورہ ممتاز کیوں ہے؟ پھر اس کا امتیاز کیا ہے؟ اتنا پرکشش کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا رہبر حسین ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کو اپنی شہادت کا علم تھا، اور اس علم اور آگاہی کے ساتھ اس راستے پر آئے۔ درست ہے بم بلاسٹ ہوتا ہے، گولی سے کوئی مارا جاتا ہے، بے خبری میں کوئی کسی کو شہید کر دیتا ہے، وہ بھی شہید ہے، اس کا بھی درجہ بلند ہے، اس کے بھی گھر والوں پر ہم سلام کرتے ہیں، اس کو بھی عزت اور مقام حاصل ہے۔ لیکن ناظرین محترم، خطرے والی جگہ پر جانا اور بات ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ہر صورت میں مارا جاؤں گا، لیکن میرا خون دین کا نام بلند کرے گا۔ جس ہستی نے یہ کام کیا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔
اور اہم ہے کیفیت شہادت کی. ہم کیوں روتے ہیں؟ کیوں آج 1400 سال ہو گئے عزاداری کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ پیاس تصور میں لائیں ذرا کہ عام طور پر اگر شدید گرمی ہو اور انسان روزہ رکھتا ہے تو جب 10-12 گھنٹے کے بعد افطار ہوتا ہے اور بندہ پانی پیتا ہے تو جوں پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے میدان جنگ، تصور کیجئے. اور پھر اپنی سیرت و کردار یہ ہو حتیٰ مولا کائنات کے زمانے میں کہ لشکر دشمن کو پانی پلایا، اور اسی طرح سے ہور کے لشکر کو کس انداز میں. یہ سیرت ہے ان کی. اپنے قاتل کو دودھ بھیجتے ہیں، یہ اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں. جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، لیکن کس انداز میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں، واللہ یہ دل زینب و دل حسین کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا کوئی عام انسان. آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ عراق میں شبیہیں بنائی جاتی تھیں، ایک زمانہ تھا اور کوئی حاضر نہیں ہو رہا تھا کہ حرملہ کا کردار ادا کرے. ایک غیر مسلم کو لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اس طرح سے صرف یہ ایک پلے ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک شبیہ ہے، اصل نہیں ہے. جب اس ننھے بچے کو لایا جائے گا تو تم نے یہاں کھڑے ہو کر تیر چلانا ہے. تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ حتیٰ یوں ہی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوا، اس کا دل دہل گیا. اس طرح کے ظلم و ستم ہوئے ہیں، اس انداز میں شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پر. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین محترم، تیزی کے ساتھ یہ ایام ختم ہو رہے ہیں. آج سید الشہداء کو ان کے اس خوبصورت جوان بیٹے کا پرسہ دینا ہے جسے اکبر کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر، راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر، لذت کوئی پاکیزہ ثمر سے نہیں بہتر، نکہت کوئی بوئے گلے تر سے نہیں بہتر، صدموں میں علاج دل مجروح یہی ہے، ریحان یہی روح یہی روح یہی ہے، یا رب کوئی فرزند جدا نہ ہو نہ پدر سے، موت آ کے نہ لے جائے یہ دولت کسی گھر سے، اٹھ جاتا ہے جینے کا مزہ مرگ پسر سے، جاتا نہیں یہ داغ موئے پر بھی جگر سے، اس غم میں کرے کوئی صبر نہیں دل یہ کسی کا، ہاں سبت پیمبر کا حسین ابن علی کا. ناظرین محترم، پورا ذکر نہیں کر سکوں گی، بس یہ عرض کروں گی کہ اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اور 2 وقت ایسے آتے ہیں کہ جب بہت پیاری لگتی ہے اولاد، جب بولنے لگتی ہے اور جب بیٹا جوان 18 سال کا ہو جائے. ذرا تصور میں لاؤ، اور اگر وہ بیٹا اس طرح کا ہو کہ جسے میدان میں بھیجتے ہوئے حسین ابن علی پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ اللہم کن انت الشہید علیہم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. پروردگارہ گواہ رہنا کہ اب اس جوان کو میں اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، کردار میں،
صورت میں سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ترین تھا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہا بلکہ آگے یہ کہا ہے کہ پروردگارا جب ہم تیرے حبیب کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ عزاداران سید الشہداء، پروردگار تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اس عظیم ترین شخصیت کا مالک اور یہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ حسین ابن علی نے اجازت دینے میں کوئی وقت نہیں لگایا، ایک مرتبہ نہیں روکا کہ اکبر نہ جاؤ، ابھی وقت نہیں ہوا، کہا بیٹا جاتے ہو جاؤ لیکن آہستہ آہستہ جانا۔ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجنا کس قدر دردناک ہو سکتا ہے، کس قدر اذیت ناک ہو سکتا ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، مگر چونکہ مقصد اعلیٰ ہے، چونکہ ہدف شریف ہے، لہذا حسین ابن علی نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ اور یہ وہی ہستیاں ہیں جو ہمیشہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتی ہیں، کبھی جھکتی نہیں اپنے نفس کے آگے۔ عزادارو، جناب نوح نے جب کشتی بنائی ہے تو قرآن عجیب انداز میں بیان کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں کہ بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا، نہیں تو ڈوب جائے گا۔ اور نافرمان بیٹا پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور باپ کا کہنا نہیں مانتا، کافر تھا، مگر جناب نوح یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا اے میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے، انا ابنی من اہلی، اور آواز قدرت آتی ہے کہ لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح، تیرا اہل نہیں ہے۔ تو قرآن کی یہ تعابیر ہیں کہ بیٹا کافر ہے لیکن پروردگار عالم کو یہ قبول نہیں کہ جوان بیٹا باپ کی آنکھوں میرے بابا مجھے پانی نہیں پلائیں گے، کہ اکبر جانتے نہیں کہ خیموں میں پانی موجود نہیں، اس کے باوجود کیوں کہا قد قتلنی العطش، بابا 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ اس لیے کہ دنیا والو دیکھ لو اور سمجھ لو کہ میں حجت خدا کا بیٹا ہوں۔ باپ میرا بابا اگر چاہے تو اپنے جوان کی آخری خواہش کو پورا کر سکتا ہے، میرا بابا کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن آؤ دیکھو صبر حسین کہ کس انداز میں اس امتحان پر پورا اترتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، اکبر دوبارہ میدان میں گئے، خوب لڑے، ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکہ یا ابتا ھذا جدی رسول اللہ، میرے جد رسول خدا ہیں جو جامع طہور سے مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ حسین جوان کے لاشے پر پہنچے، کس انداز میں پہنچے ہیں حسین ابن علی، آنکھوں کی نظر جاتی رہی، قدم قدم پہ ٹھہرتے تھے شہ تشنا گلو، ہوا میں سونگھتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمین پہ بیٹھ کے گہے بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو، اور جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں تو رو کر کہتے تھے آنکھوں کا نور ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مرتبہ جوان کے لاشے پہ پہنچے، رخسار پہ رخسار رکھا، عمر سعد کو پکار کر کہا خدا تیرے رحم کو قط کرے، عزادارو خاک کربلا پر تصویر رسول، خاک و خوں میں غلطاں دکھائی دی، ایک جملہ کہا میرے آقا نے الی الدنیا بعدک لفا، ہے خاک زندگانی اکبر تیرے بنا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔